السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان عبدالحمید کے ساتھ صہیونی رہنما ڈاکٹر ہرزل اور لارنس اولیفینٹ کی گفت و شنید میں سلطان پر پورا دباؤ ڈال کر یہودیوں کی خود مختاری تسلیم کرانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر ہرزل نے اس سلسلے میں سلطان سے متعدد ملاقاتیں کی تاکہ عثمانی سلطنت فلسطین کو یہود کا قومی وطن تسلیم کر کے انہیں کچھ مراعات دے دے۔ اس کے لیے اس نے ترکی کے تمام قرضہ جات کی ادائیگی اور ہر قسم کی مالی امداد کرنے کی پیشکش کی، لیکن سلطان نے واضح الفاظ میں جواب دیا، اگر یہودی اپنی ساری دولت میرے قدموں میں لا ڈالیں تب بھی میں فلسطین میں مسلمانوں کی 1 انچ زمین یہودیوں کو دینے کا روادار نہیں۔ ہرزل نے یہ پیغام ایک ترک یہودی حاخام آفندی کے ہاتھوں بھیجا تھا جو سالونیکا کا باشندہ تھا۔ ڈاکٹر ہرزل اس جواب سے مایوس نہیں ہوا بلکہ اس نے کھلی دھمکی دی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد اگر ایک طرف سلطان عبدالحمید کو معزول کرنے کی سازشیں شروع ہو گئیں تو دوسری طرف انہوں نے سلطان کے دوستوں اور بیرونی طاقتوں کے ذریعے سلطان پر دباؤ ڈلوانے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ یہودی سلطان عبدالحمید کے ذاتی دوست قیصر ولیم کو اس بات پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ 1898 میں اپنے دورہ ترکی، شام اور فلسطین کے دوران سلطان عبدالحمید کو فلسطین کے بارے میں یہودی تجویز قبول کرنے پر مجبور کریں، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو یہودی اس کے عوض سلطنت عثمانی میں جرمن ثقافت اور مختلف ممالک میں جرمنی مال کی تجارت کو فروغ دیں گے اور سلطان کو برطانیہ کے لیے ایک مستقل ذریعہ اذیت میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن جب قیصر ولیم نے اپنے دورے کے دوران سلطان سے یہ ذکر کیا تو سلطان نے کوئی توجہ نہ دی۔ قیصر پریشان ہو گیا اور اس نے دوبارہ اس کا ذکر نہ کیا، کیونکہ اسے بتایا گیا کہ اگر اس نے اس بات کو دہرایا تو سلطان اس کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے اور جرمنی برلن بغداد ریلوے لنک سے محروم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ہرزل نے اپنی ڈائری میں جو 1934 میں تل ابیب سے شائع ہوئی لکھا کہ سلطان عبدالحمید نے 1902 میں ہرزل کو میڈل بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں انہوں نے انتباہ کیا کہ ڈاکٹر ہرزل سے کہہ دو کہ وہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کی مزید کوشش نہ کرے۔ جب تک میں زندہ ہوں عثمانی سلطنت قائم ہے، فلسطین میں یہودی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس ڈائری سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ ڈاکٹر ہرزل نے سلطان کو تمام قرضوں کی ادائیگی کے علاوہ ایک ملٹری فلیٹ کی تشکیل، تعمیر کے تمام اخراجات ادا کرنے کا لالچ بھی دیا تھا۔ مزید برآں اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہودی بین الاقوامی معاملات میں اس کی حمایت اور فلسطین میں ایک بڑی یونیورسٹی قائم کریں گے جو عثمانی طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانے کی زحمت سے بچا لے گی۔ ڈاکٹر ہرزل 1902 میں مر گیا، مگر اپنی موت سے قبل وہ صہیونیوں نو آبادی بینک اور صہیونی بیت المال قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بینک 1901 میں قائم ہوا جس کا راس المال 30 لاکھ پاؤنڈ مقرر ہوا۔ پہلے ہی سال 4 لاکھ پاؤنڈ کی رقم جمع ہو گئی۔ یہودی بیت المال میں بیرن دی ہرش نے یہودی نوآبادیاں قائم کرنے کے لیے 90 لاکھ پاؤنڈ کا عطیہ دیا۔ ڈاکٹر ہرزل کے بعد صہیونی تحریک کا صدر مقام کولون منتقل ہو گیا اور 1904 میں خفیہ طور پر اس کی ایک شاخ فلسطینی بندرگاہ یافا میں بھی قائم کر دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر ہرزل کی موت کے بعد یہودیوں نے دو نما اور فری میسن کے ذریعے اپنی سازشیں جاری رکھیں اور وہ ترک نوجوانوں کی سوسائٹی آف یونین اینڈ پروگریس میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے اور سلطان عبدالحمید کا تختہ الٹنے کی صحیح تیز کر دی۔ چنانچہ 1908 میں تاریخ کا المناک حادثہ پیش آیا۔ سلطان عبدالحمید کا تختہ الٹ دیا گیا اور جو 3 آدمی سلطان کے پاس معزولی کا پروانہ لے کر پہنچے ان میں ایک وہی حاخام آفندی تھا جس کے ہاتھ ہرزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ اب آپ مسلمانوں کی بے غیرتی اور بے حسی سلطان کے دل کی حالت کا اندازہ خود کر لیجئے۔ اس پر ستم یہ کہ شوکت پاشا کے اس تاریخی انقلاب کے بعد ترکی میں جو وزارت بنی اس کے 3 رکن بساری آفندی وزیر تعمیرات جو ایک صہیونی اخبار کا ایڈیٹر اور رومانیہ کا یہودی تھا، نسیم مزلق وزیر تجارت اور جوید وزیر خزانہ یہودی تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو یہودی آبادکاریوں کے لیے استعمال کیا اور بالآخر 1914 میں یہودیوں کو ملکیت زمین کا حق اور دنیا کی معلوم تاریخ میں یہودی تنظیموں اور اداروں کو فلسطین میں زمین خریدنے کی اجازت دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہودیوں کو بہترین اور زرخیز سرکاری زمین دلانے میں بھرپور کوشش شروع کر دی۔
درین اسنا یہودی جرمنی اور برطانیہ سے سودے بازی میں بھی مصروف تھے اور ترکی کو تباہ کرنے کے لیے عرب ممالک میں برطانیہ کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں۔ ٹاماس ایڈورڈ لارنس آف دی عربیہ عرب کے سیاسی افق پر عربوں کا ہمدرد بن کر نمودار ہوا۔ عربوں کی زبان اور ان کی وضاحت اختیار کر کے اس نے عربوں کے دلوں میں کو جیت لیا، یہاں تک کہ بسا اوقات لارنس کی امامت میں اس کے عرب ساتھی نماز ادا کر لیتے۔ لارنس نے عربوں اور ترکوں کے درمیان نفرت کی ایک ایسی خلیج حائل کر دی، انہیں عرب قومیت کا درس دیا اور 9 جون 1916 کو بیک ترکی قلمرو کی سرزمین فلسطین سے بغاوت کا علم بلند ہوا، اور 2 سال کے اندر اندر ترکی کی عرب علاقوں میں دست برداری ہو گئی۔ اتحادی فوجوں کا اعلیٰ فوجی مبصر کپتان ارل ہارٹ لکھتا ہے کہ چوتھی ترک فوج کو، جو اس وقت بھی دشمن کو تباہ کرنے اور ہماری فتح کی راہ روکنے میں مؤثر حیثیت رکھتی تھی، عربوں نے ناکارہ بنا دیا۔ دوسری طرف یہود نے جنگ عظیم سے قبل جرمنی سے سودا کرنا چاہا، کیونکہ اس وقت جرمنی میں یہودی اتنے ہی مؤثر تھے جتنے آج امریکہ میں ہیں۔ انہوں نے قیصر ولیم سے کہا کہ وہ اس بات کو یقین دہانی کرائے کہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنوا دے گا، لیکن چونکہ سلطان ترکی جرمنی کا حلیف تھا اس لیے جرمنی نے کچھ تساہل کیا۔ چنانچہ صہیونی تحریک کے صدر ڈاکٹر ہیمویز نے برطانیہ سے رجوع کیا۔ وہ اس وقت مانچسٹر یونیورسٹی میں کیمسٹری کا استاد تھا۔ اس نے پیشکش کی کہ اگر برطانیہ فلسطین میں اپنی زیر نگرانی یہودی قومی وطن قائم کر دے تو یہودی برطانیہ کا ساتھ دیں گے۔ مزید برآں اس نے برطانیہ کو بعض ایسے کیمیائی راز دیا جس سے جنگ کے اخراجات 3/4 رہ گئے اور برطانیہ کو جنگ میں برتری حاصل ہو گئی۔ اس عظیم خدمت کے عوض برطانیہ اور اس کے حلیفوں کا فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دینا مہنگا سودا نہیں تھا۔ اور پھر نومبر 1917 کو تاریخ کا وہ سیاہ ترین اعلان عمل میں آیا جس کے تحت برطانیہ نے دونوں قوموں کے اتحاد کی آڑ لے کر ارض مقدس میں یہودی وطن بنانے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ یہ اعلان یا معاہدہ برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے لارڈ روتھولڈ چائلڈ کے نام ایک خط میں کیا، اس لیے اسے اعلان بلفور کا نام دیا گیا۔ حالانکہ برطانیہ کے عربوں کی ترکی کے خلاف اس وعدے پر بھڑکایا اور اپنے ساتھ شامل کیا کہ جنگ کے خاتمے پر عرب ممالک کو آزاد خود مختار مملکت سے بنا دیا جائے گا، اور اس غرض کے لیے انہوں نے شریف حسین کو تحریری وعدہ بھی دیا۔ یہ انگریز کی صریح بددیانتی تھی، اور جس وقت برطانوی وزیر خارجہ یہ تحریری وعدہ دے رہا تھا کہ ہم فلسطین میں یہود کا قومی وطن بنا دیں گے، اس وقت فلسطین میں یہود کی آبادی صرف 5% تھی۔ یہ وعدہ گویا اس بات کی یقین دہانی تھی کہ برطانیہ صہیونیوں کو موقع دے گا کہ تم عربوں کو ان کے وطن سے نکال باہر کرو اور ان کی جگہ دنیا کے گوشے گوشے سے اپنے افراد بسا لو۔ یہ بددیانتی اور وعدہ فراموشی کی ایک ایسی مثال ہے جس کی تاریخ میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ لارڈ بلفور نے اپنے خط کے متعلق اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صہیونیت ہمارے لیے ان 7 لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔